اچھا جی، اس کے بعد ہمارے پاس شعر آتا ہے، خراب رہتے تھے مسجد کے آگے میں خانے، نگاہ مست نے ساقی کی انتقام لیا۔ مسجد اور میں خانہ دو الگ الگ جو ہیں وہ چیزیں ہیں، ایک میں طہارت اور پاکی نظر آتی ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ برائی نظر آتی ہے۔ اور اگر یہ ہم دیکھیں کہ مساجد کو میخانوں کے پاس بنانے کا مقصد یہ تھا کہ نمازی جو شراب نوش لوگ ہیں، جو شرابی ہیں، وہ اپنی اچھائی کی طرف راغب آئیں اور نمازیوں کو دیکھ کے اپنی برائی چھوڑیں اور وہ یہاں اس طرف راغب آئیں، تو یہاں پہ کامیابی ہوئی اور لوگوں نے برائی ترک کر دی، شراب نوشی ترک کر دی اور وہ نمازیوں میں شامل ہونے لگے اور مسجدیں آباد ہونے لگی۔ تو خراب رہتے تھے مسجد کے آگے میں خانے، پہلا مصرع یہ ہو گیا کہ مسجدیں آباد ہونے لگیں، اور میں خانے، میں خانہ کہتے ہیں جہاں پہ شراب خانے کو، میں کہتے ہیں شراب کو، شراب خانے جو تھے وہ ویران ہونے لگے اور مسجدیں آباد ہونے لگی۔ اب یہاں پہ دوسرا مصرع ہے، نگاہ مست نے ساقی کی انتقام لیا، ساقی کہتے ہیں شراب پلانے والے کو۔ تو جب شراب خانے جو ہیں، میں خانے جو ہیں وہ ویران ہونے لگے تو اس کو غصہ، اس کے اندر انتقام تھا، تو اس نے کیا کیا کہ اس نے انتقام ایسا لیا کہ اس کی جو نشیلی آنکھیں تھیں وہ نمازیوں کے اوپر وہ ڈالتا تھا، وہ اس ادا سے اپنی نشیلی آنکھوں سے ان کو دیکھتا تھا کہ وہ ان کی رغبت جو تھی وہ دوبارہ سے اس طرف آنے لگی، اور ایک وقت ایسا انتقام جو اس نے لیا کہ پھر وقت نے پلٹ گیا وقت، اور واپس جو ہے وہ میخانے جو ہیں وہ آباد ہونے لگے اور نمازیوں کی تعداد کم ہونے لگی۔ یہ یہاں پہ شاعر کا ایک، کیونکہ غزل کا ہر شعر دوسرے شعر سے مختلف ہے، اس لیے یہاں پہ شاعر کا خیال یہ ہے، وہ کج روش نہ ملا راستی میں مجھ سے کبھی، نہ سیدھی طرح سے ان نے میرا سلام لیا۔ یہ پرانے زمانے کی اردو، ان نے مطلب اس نے، کج روش مطلب بد اخلاق۔ اب بد اخلاقی کی انتہا کہ آپ کسی سے اگر انجان سے بھی راہ میں ملتے ہیں اور سلام کرتے ہیں تو وہ آپ کو جواب ضرور دیتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ اپنے محبوب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، وہ محبوب کو کے بارے میں بات بیان کر رہے ہیں کہ وہ کج روش ہے، وہ بہت بد اخلاق ہے کہ وہ مجھ سے کسی قسم کا ناطہ رکھنے کی توقع میں نہیں رکھ سکتا کہ وہ مجھ سے کوئی رابطہ رکھے، کوئی ناطہ رکھے۔ کیونکہ وہ راستے میں بھی جب اگر کبھی مجھے ملے تو وہ میرا سلام کا جواب بھی نہیں دیتا، وہ مجھ سے ٹھہر کے بات کرنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ میرا حال، میں نے جس کی وجہ سے اپنا حال بگاڑا ہے، میں اس حال میں کس کی وجہ سے ہوں، ذمہ دار وہ ہے۔ اگر وہ راستے میں بھی کبھی مجھے ملے تو وہ اپنا راستہ بدل لیتا ہے، وہ مجھ سے میرا حال نہیں پوچھتا، وہ نہیں پوچھتا کہ مجھ پہ کیا بیت رہی ہے، اور وہ نہیں میرے سلام میں، اگر سلام بھی کروں، سلام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بات چیت کرنا، تو وہ میری کسی بات کا جواب نہیں دیتا، وہ مجھ سے مخاطب نہیں ہوتا، وہ مجھے نظر انداز کرتا ہے۔ اور محبوب کا اپنے عاشق کو نظر انداز کر دینا یہ اس کا سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے۔ عاشق کے اوپر اس وقت بہت تکلیف گزرتی ہے جس وقت اس کا محبوب اس کو نظر انداز کر دے اور اس کو کسی قسم کا کوئی اس سے کوئی تعلق نہ رکھے، اس کی طرف متوجہ نہ ہو، تو یہ محبوب کا بہت بڑا ظلم ہوتا ہے۔ اچھا جی، اب آتے ہیں ہم اپنے اگلے شعر کی طرف، مزہ دکھاویں گے بے رحمی کا تیری صیاد، گر اضطراب اسیری نے زیر دام لیا۔ یہاں پہ جو ہمارے پاس معنی آ رہے ہیں، بے رحمی جو ہے وہ ظلم و ستم ہی ہوتا ہے، اور صیاد کہتے ہیں شکاری کو۔ تو شکاری جو ہے وہ کس چیز کا شکار کرتا ہے؟ پرندوں کا شکار کرتا ہے یا اپنے کسی جانوروں کا شکار کرتا ہے اور ان کو قید کرتا ہے۔ صیاد کہتے ہیں ایسے شکاری کو جو قید کر لے، ٹھیک ہے۔ اچھا، گر اضطراب، اضطراب کہتے ہیں بے چینی کو، اسیری یعنی وہ وقت جو ہم قید میں گزارتے ہیں، کوئی بھی جاندار جو ہے جس کو پنجرے میں قید کر کے رکھا جائے وہ اسیر ہے، وہ قیدی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قید ہیں، کہاں قید ہیں؟
اپنے عشق میں قید ہیں، عاشق کے جال میں قید ہیں، یہ قید تو ہو گئے ہیں، اب یہ اس کے ظلم و ستم کا، اس کی بے رحمی کا، اس کی جو نظر انداز کرنے کی عادت ہے اس کا شکار ہوتے رہتے ہیں، اور یہ نہیں چاہتے ہوئے بھی یہ اس قید سے آزاد نہیں ہو پا رہے ہیں، اور ان کا جو محبوب ہے ان کے اوپر حربے آزمائے جا رہا ہے، اور وہ ظلم کی انتہا کر رہا ہے، اور وہ جو ہے وہ اس سے محظوظ ہو رہا ہے، اس چیز سے محظوظ ہو رہا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہمارے پاس ان کا خیال آتا ہے کہ یہ ایک طرح سے اس کو دھمکی بھی دے رہے ہیں کہ تم کر لو جتنا تمہیں ہم پہ ظلم کرنا ہے، تم صیاد ہو، تم شکاری ہو، ہم تو پھنس گئے ہیں، تمہارے ظلم و ستم ہم سہتے رہیں گے، لیکن جب ہم تھوڑا ہماری جو بے چینی ہے، اضطراب یعنی بے چینی، جب ہماری بے چینی کی کیفیت میں تھوڑا سا ٹھہراؤ آئے گا، اور ہم یہ جو تمہارا ظلم اور ستم ہے اس کو اس کے جو ہے برداشت ہمارے اندر زیادہ آئے گی، تو ہم تمہیں مزہ چکھائیں گے، مزہ چکھاویں گے مطلب پھر ہم تمہیں مزہ چکھائیں گے، ابھی تو ہم تھوڑا سنبھلنے کی کیفیت میں ہیں، اس کے بعد ہم تمہیں مزہ چکھائیں گے کہ تم کتنا ہی ظلم کر لو، ہم ایک مثال قائم کر دیں گے سہنے کی، پھر تمہیں ہم پہ اگر ترس آئے اور تم ہماری جان چھوڑنا چاہو تو پھر ہم نہیں جائیں گے، ہم تمہاری قید میں، ہم تمہارے پنجرے میں ہی رہیں گے، اور تم ہمارا پنجرے کا دروازہ کھول بھی دو گے، ہم سے دور ہونے کی کوشش بھی کرو گے، پھر بھی ہم پھر تم سے انتقام لیں گے، ابھی تو تم ہم پہ ظلم کر رہے ہو، ہم اتنا برداشت کریں گے کہ پھر تمہیں ہم پہ رحم آنے لگے گا، اور جس وقت تمہارے دل میں ہمارے لیے رحم جاگا، وہاں سے ہمارا انتقام شروع ہوگا، اور پھر ہم تمہیں اس وقت مزہ چکھائیں گے، اور تم ہم سے پیچھا چھڑانا چاہو گے، ہمیں آزاد کرنا چاہو گے، لیکن پھر ہم نہیں جائیں گے، اور ہم اسی اسیری میں ہی اپنی عمر گزار دیں گے، اور تم پچھتاتے رہو گے کہ تم نے پہلے جو ہمارے ساتھ سلوک کیا تھا وہ غلط تھا، ہم تمہیں پچھتاوا دیں گے، اور پھر ہم تمہیں مزہ چکھائیں گے کہ تمام عمر جو تم ہمارے ساتھ کرتے رہے، ہم تمہیں یہ بتائیں گے کہ تم وہ غلط کرتے تھے، ہم اپنے رویے سے تمہیں بتائیں گے۔ امید ہے یہاں پہ یہ آپ کو تشریح اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم اگلے شعر کی طرف جاتے ہیں۔ میرے سلیقے سے میری نبھی محبت میں، تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا، یہ وہی اپنی جو زندگی کی ناکامیاں ہیں، محبت کی ناکامیاں ہیں، محبوب کے ظلم ہیں، ان تمام چیزوں کا ذکر ہے کہ محبوب کسی کو آپ نے چاہا اور آپ اس کی طرف ہمیشہ اچھائی کی طرح آپ اس کے لیے سوچ رہے ہیں، آپ اس کو اچھی اس میں یاد کر رہے ہیں، آپ اس کا بھلا سوچ رہے ہیں، لیکن وہ جو ہے وہ آپ کے اوپر بے رحمی کی انتہا کیے دے رہا ہے، وہ آپ کا نہیں ہو رہا، آپ پہ ظلم کر رہا ہے، تو یہ چیز جو ہے یہ بھی سلیقہ ہے۔ ایک عاشق کا یہ سب سے بڑا سلیقہ ہے کہ وہ اپنے محبوب کا ظلم برداشت کرے، یہ محبت کا سلیقہ ان کے نزدیک یہ محبت کا سلیقہ ہے، خاموشی سے ظلم برداشت کرنا، کیونکہ جس کو پسند کیا، جس کو چاہا، پھر اس کی عزت اس کے عاشق کے ہاتھ میں ہے، وہ اس کی حرمت کے لیے، اس کی عزت کے لیے چپ چاپ اس کے ظلم سہتا رہے، یہی محبت کا میر کے یہاں محبت کا جو تقاضا ہے وہ یہی ہے کہ بس جس کو دل دے دیا یا جس کو دل میں بٹھا لیا، پھر اس کے لیے ہی تمام جو ہمارے کام ہیں پھر اسی کے لیے ہی ہوں گے، اسی کی آبرو، اسی کی عزت کے لیے ہوں گے، اسی کی خوشی کے لیے ہوں گے، اور اگر کہ محبوب جو ہے وہ اس چیز میں خوش ہے کہ وہ صیاد بنا ہوا ہے یا وہ ظلم کر رہا ہے، تو پھر یہ محبت نبھانے کا ہی سلیقہ ہے کہ آپ اس کی ہر بات کو خاموشی سے سہ لیں، محبت اسی طرح سے نبھے گی کہ محبوب جو ہے وہ ظلم کرتا رہے اور عاشق جو ہے وہ اس کو سہتا رہے، تو یہی محبت کے تقاضے ہیں، یہی ایک نہ ایک دن رحم جو ہے وہ اس کے دل میں آ ہی جائے گا، امید نہیں چھوڑنی چاہیے، یہی محبت کے تقاضے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے اگرچہ گوشہ گزی ہوں میں شاعروں میں میر، پر میرے شعر نے روئے زمیں تمام لیا۔ یہاں پہ ہم نے پہلے جب ان کا میر کا تعارف دیا تھا تو میں نے آپ کو یہی بات کہی تھی کہ میر جو تھے وہ زیادہ محفلوں میں
جانا پسند نہیں کرتے تھے، اور جو ان کی قسمہ پرسی کی زندگی جس طرح سے انہوں نے گزاری ہے، ان کے مزاج میں ایک تیزی اور ایک تلخی تھی. ان کی زندگی میں تلخی تھی تو ان کے مزاج میں بھی تلخی تھی، اور ان کے عشق کی جو ناکامیاں تھیں وہ ان کی شاعری میں نمایاں تھی. تو شاعری جو تھی وہ ان کی اس پائی کی تھی کہ بے شک ان کی دوسرے شعراء سے نہ بن سکی، نہ نبھ سکی، لیکن شعراء نے ان کو بہت عزت دی اور ان کو خدائے سخن کے نام سے مانے جانے لگے اور وہ پہچانے جانے لگے، اور آج بھی ان کی شاعری جو ہے وہ ہمارے پاس زندہ ہے. اچھا جی، میر جو تھے ان کو بھی اپنی شاعری کے اوپر بڑا غرور تھا اور گھمنڈ تھا، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ اپنے اس شعر کے اندر کہ میں بے شک گوشہ نشین ہوں، میں لوگوں میں نہیں بیٹھتا، میں محفلوں میں نہیں بیٹھتا، لیکن میرے جو شعر ہیں وہ شعر ان شعروں سے میرا نام ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، میں ہمیشہ زندہ رہوں گا، میں شاعروں کی محفلوں کو آباد کرتا رہوں گا. یہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، اپنے اشعار کے بارے میں کہہ رہے ہیں. اور جو بھی شعر کا خیال ہے یہ میر نے اپنی زندگی میں ہی اس چیز کو سمجھ لیا تھا کہ جس طرح کے اشعار میر کہہ سکتے ہیں ایسا کوئی شاعر ابھی تک ان کی زندگی میں تو آیا نہیں تھا، اور ابھی بھی میر کا نام اسی وجہ سے زندہ ہے کہ اس طرح کے جو شعراء ہیں، اس طرح کے جو اشعار ہیں وہ کہیں اور یہ خیال نہیں ملتے. تو میر جو ہیں وہ اپنے آخری شعر میں اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ میر کا نام، بے شک میر جو ہیں وہ محفلوں کی زینت نہیں ہے، لیکن میر کے اشعار محفلوں کی زینت ضرور بنیں گے، اور میر کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا. اچھا جی، میر جو ہیں ان کی دونوں غزلیں غزلیات کی ہم تشریح کر چکے ہیں، اور اب جب ہم ملیں گے تو ہم ایک نئے شاعر کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے ملاقات کریں گے. اور جب تک کے لیے آپ اپنے جتنا بھی آپ کا اشعار ہیں ان سب کی تشریح جو ہے وہ آپ اچھی طرح سے اپنے پاس نوٹ کیجئے، امتحانات کی تیاری کرتے رہیے، اور ان لیکچرز سے فیضیاب ہوتے رہیے. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں.